کر رہے ہیں، دونوں گروپ کون کون ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم کس گروپ میں ہیں یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو الہی پلان چلا رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو شیطانی پلان چلا رہا ہے۔ الہی پلان کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے، عزل ہو رہا ہے، نصب ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ عزل اور یہ نصب الہی ہوتا ہے، یہ مقام اگر دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یہ من اللہ ہوتا ہے، امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام کو تم خود سے نہیں بناتے ہو۔ یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام کو نصب کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اور امام کو معین متعین نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جس پہ ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں، پھر اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آنے والا امام مہدی ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اسے خدا معین کرے گا۔ اب آخری حج شروع ہو گیا، حجۃ الوداع، معلوم بھی ہے، رسول خدا نے بھی اعلان کر دیا یہ میرا آخری حج ہے، لوگ حج کی طرف چلے، رسول تیاری میں ہیں، کیسے اعلان ہوگا، شیطانی طاقتیں تیاری میں ہیں کہ کیسے رسول خدا کو اعلان نہ کرنے دیا جائے۔ یہاں انہوں نے کچھ کام کیے جو دوسرے گروپ نے، اب میں شیطانی بھی نہیں کہتا ان کو، جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن کہیں آپ، ٹھیک ہے نا، جس نے بھی آپ کے اچھے لوگوں نے، آپ کی نظر میں اچھے ہیں تو انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں میں یہ فضا بنائی کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی ہر بات حکمت پر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی بات کر دے جو حکمت کے خلاف ہو، ہم لوگ حکیم ہیں، ہم سب مل کے بیٹھ کے جب شورا کریں گے، اجماع کریں گے تو وہ تو عین حکمت ہے، اگر وہ ہمارے رائے کے خلاف ہو تو رسول کی رائے میں حکمت نہیں ہے، اسے منع کیا جا سکتا ہے، اسے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ پریسائزڈ ہوا ہے، ہم کوئی نعرے نہیں لگا رہے ہیں، پریسائزڈ ہوا ہے۔ حج میں جب احرام کھلا اور رسول خدا نے فرمایا اب احرام ختم ہو گیا اور تم جو احرام کی وجہ سے جو حرام تھے وہ اب تم پر حلال ہو گئے، ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم حرم میں ہیں، حرم میں ہوتے ہوئے ہم ایسے کام کریں۔ وہ آگے جو تعبیرات ہیں نا وہ 18+ کے لیے رسول کی مخالفت شروع کی۔ بھائی تمہیں رسول بتائے گا نا کب احرام کھلتا ہے، کب حلال ہوتا ہے، کیا حرام ہوتا ہے، لیکن رسول کے بات پر یہ باتیں شروع کر دی کہ رسول کے فیصلے سارے ماننا ضروری۔ دوسرا کام کیا کیا؟ سب کو پتا ہے کہ اعلان ہونا ہے وصایت و خلافت و امامت علی ابن ابی طالب کا۔ ابھی اگر آپ کو پتا ہو، میں کوئی سیاسی گفتگو سے بچنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ آئندہ الیکشن میں اس نے آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہ لانا ہو تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے نہیں کرتے۔ میڈیا ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، بہت پتہ نہیں کون کون سے میڈیا ہاؤسز کے اندر بہت سی جگہوں پہ بنائے ہوئے اپارٹمنٹس میں، وہ تو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس نے علی ابن ابی طالب کے خلاف حج سے پہلے امیر المومنین یمن میں وہاں امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ صرف میں ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی حدیث کے حوالے سے، حدیث کا سہارا لے کے، اگر توجہ سے سن رہے ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ابی بریدہ ہے، صحابی ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، خود کہتا ہے قال ابغضت علیا بغضا لم ابغضه احدا قط، کہ میں علی سے ایسا بغض رکھتا تھا جیسا بغض کسی نے کسی سے نہیں رکھا ہے۔ اچھا یہ بندہ بہتر ہے، ہاں یہ ان میں سے نہیں ہے جو بغض رکھتا ہے علی کا، وہ کون ہے؟ منافق، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب یہ صحابی ہیں اور صحابی کہہ رہا ہے کہ میں ایسا بغض رکھتا تھا علی سے جیسا بغض میں کوئی کسی سے نہیں رکھتا، اور اسی بغض میں کچھ لوگوں کو اپنا پیر مانتا تھا، کچھ کو جو میں پیر مانتا تھا اپنا، نہ کہ ان میں کوئی کمال تھا، اس بغض کی وجہ سے مانتا تھا۔ بریدہ کیوں اچھا آدمی تھا؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا کے پاس آیا اور وہ جو پروپیگنڈا مشن چلا رہے تھے اس کا یہ متاثر تھا، یہ خود اس جماعت میں شامل نہیں تھا،
اس لیے اس سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کے رسول خدا کے پاس آیا اور علی کی شکایتیں لگانے کے پاس بھی اب جو لوگ رسول کے پاس آ کے شکایت لگا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں وہاں پہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، لوگوں کی فیس بک وال پہ کیا کیا آ رہا ہے امیر المومنین کے خلاف۔ کہتا ہے میں ابھی یہ باتیں کر رہا تھا امیر المومنین کے خلاف، اس کے بعد درمیان میں جو وہ ہے قصہ ہے اس کو میں نے فی الحال چھوڑ دیا ہے، اسے بیان کروں گا تو اس میں بہت سی چیزیں اور نکلتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے درمیان میں حدیث کا کچھ حصہ چھوڑا ہے تو اس کو اس لیے چھوڑا کہ اس میں کوئی بات ایسی تھی، ہے نا؟ باتیں آپ جو بھی لکھیں اس میں سے آپ بے شک علی کے مخالف، علی کے خلاف جو کچھ لکھیں اس میں سے علی کی فضیلت ہی نکلتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ امام ہوتا ہی ہے۔ قال فامسک یدی والکتاب، کہتا رسول خدا نے میرا ہاتھ تھام لیا، یعنی چپ ہو جاؤ، مت بولو۔ اتبغض علیا، رسول خدا بریدہ سے پوچھ رہے ہیں کیا علی سے بغض رکھتے ہو؟ قلت نعم، کہا ہاں میں بغض رکھتا ہوں۔ رسول خدا کو پتا تھا یہ گمراہی میں لوگوں کی باتوں میں آ کے کہا فلا تبغضہ، علی سے بغض نہ رکھو۔ وَإِن كُنْتَ تُحِبُّهُ، دیکھیں یہ تو کہہ رہا ہے میں اتنا بغض رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں جو طہارت تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کربلا کے دن میں دیکھتا تھا کچھ لوگ نزدیک آتے تھے، میرے بابا پر زخم مارتے تھے، میرے بابا ان کو مار سکتے تھے نہیں مارتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی علی ولی اللہ کہنے والا ہو، امام حسین اسے نہیں مارتے تھے۔ امام آپ کو کتنا چاہتے، آپ کی خاطر زخم کھانا برداشت ہے، لیکن آپ چاہیے۔ یہاں بھی رسول خدا نے اس کے اندر اس حب کو دیکھا ہے جو اسے خود پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے تو میں تو اتنا بغض کرتا تھا جتنا کسی نے کسی سے بغض نہیں کیا۔ کہا بغض نہ رکھو علی سے، اور اگر محبت ہے تو اس محبت کو اور زیادہ کرو۔ من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احب الی من علی، کہ جب سے رسول خدا نے یہ فرمایا اور میں نے یہ سنا، بریدہ کہہ رہا ہے صحابی رسول، اس کے بعد میں علی کا سب سے بڑا عاشق بن گیا۔ کہ واہ صحابہ، واہ والے کتنے علی کے عاشق بن گئے، صحابی عاشق ہو گیا۔ رسول کہہ رہے ہیں علی سے عشق کرو، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، صحیح مسلم۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس جماعت میں علی کا بغض رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ وقت آ گیا، میں کل اس کو پھر مکمل کروں گا۔ یہاں تک اگر تھوڑے سے اگر جو سننا چاہتے ہیں وہ ٹائم پہ آ جائیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، باقی آپ لوگ آتے ہیں ثواب مل جاتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو یہیں روک رہا ہوں اور کل اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے۔ تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عزت چاہیے تو نعرے، اگر اللہ کی مدد چاہیے تو یا علی مدد کہو۔ ابھی پہلے تو ہم صرف کہتے تھے نا، اب تو ہم نے دکھا بھی دیا کہ اللہ کی نصرت یا علی مدد کہنے سے آتی ہے۔ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ایک اکیلا ملک میں کفر سے جیت جائے۔ یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی نصرت چاہیے یا علی مدد کو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس فرش عزا پہ آؤ، یہ فرش عزا اسلام کی عزت ہے۔ یہ یا حسین، اس کی طاقت کو آپ نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتا ہے۔